اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 22 رجب اور جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی ہزاروں حاجات کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ کسی سورت کا عمل کریں، چاہے وہ کسی آیت کا عمل کریں، یا پھر اللہ رب العزت کے کسی نام کا عمل کریں، تو آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ آج عمل آپ کے ساتھ بسم اللہ شریف کا شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بسم اللہ کی فضیلت آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور ہوائیں مشرق کی طرف ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگاروں کی بارش ہوئی، اور پروردگار نے اپنے جلال و عظمت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروگوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مرداد بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسری مرتبہ جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس موقع پر شیطان رویا، اور تیسری مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اس وقت بھی شیطان چیخ چیخ کر رویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے نام اللہ، رحمان اور رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی اس امت کی نیکیاں ہی باری ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دنسنے سے امان، صورت مسخ ہونے
اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں کتنی زیادہ برکت ہے بسم اللہ شریف میں۔ اس میں اللہ رب العزت کے اسماء مبارک ہیں، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے 22 رجب یعنی جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ 22 رجب جمعرات کے دن یہ وظیفہ مس کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس وظیفے کو نہیں پڑھ پاتے، تو پھر آپ شب جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شب جمعہ کو بھی یہ وظیفہ مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کبھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے صرف 22 رجب کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 22 رجب جمعرات کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، ان تمام حاجات کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ ایک حاجت ہے، ایک حاجت کا تصور کر لے۔ ایک سے زائد آپ کی حاجات ہیں تو ان تمام حاجات کا تصور کر لے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے، تاکہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عطا کیا، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے، اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی جلدی آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ بالفرض اگر اس جمعرات آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور آپ کی کوئی حاجت رہ جاتی ہے یا پھر آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو اگلی جمعرات کو آپ پھر دوبارہ اسی طریقے سے یہ عمل کر لیں۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عصر کے بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ شب جمعہ کو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض شب جمعہ کو بھی یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل 22 رجب جمعرات کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ، اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔